وہ گھٹنوں میں چہرہ دیے زارو قطار رو رہی تھی۔ کیا وہ اتنی ارزاں تھی؟ اور کیا اولاد ہونا نہ ہونا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جو اس کو اتنے تانے تشنے دیتے ہوئے کسی کا بھی دل نہیں کانپتا تھا؟ کیا ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت ایسا رویہ رکھ سکتی ہے؟ ایک باشعور انسان کو اتنا تو ادراک ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس سے یہ نہ پوچھے کہ کیوں نہیں ہو رہی۔ اگر کسی کا اپنا گھر نہیں ہے تو اس کو یہ مت گنوائے کہ اپنے گھر کے کتنے فوائد ہیں، اور اگر کوئی شخص شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو مت پوچھیں کہ اس کی شادی میں تاخیر کیوں ہے۔ یہ انتہائی ذاتی سوالات ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلا شخص کس قسم کے حالات اور مسائل سے لڑ رہا ہے، اسے کیسی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کہنے والے کا تو کچھ نہیں جاتا، سہنے والا ان الفاظ کی تکلیف کو ایک عرصے تک محسوس کرتا ہے۔ اس کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ زبیدہ یعنی اس کی ساس ایک سخت مزاج کی عورت تھی، اور 2 نندوں میں سے ایک کی شادی اس کے ساتھ ہی ہوئی تھی، جس کے اب 4 بچے تھے۔ تو زبیدہ اٹھتے بیٹھتے اس کو باتیں سنایا کرتی کہ میری سلمیٰ تو بہت بھاگ والی ہے، شادی کے فوراً بعد گود ہری ہونے کی خوشخبری مل گئی تھی، اور ایک ہماری بہو ہے، ویرانی ہے گھر میں جب سے اسے بیاہ کر لائی ہوں۔ نرمین چپ چاپ ان کی بات کو صبر کے گھونٹ کی طرح پی جاتی کہ اب تو گھر سے باہر والے بھی دیکھتے ہی یہ پوچھا کرتے کہ کب خوشخبری سنا رہی ہو، چیک اپ کروایا ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو، کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ سلمیٰ کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، تمہارے ساتھ ہی تو ہوئی تھی اس کی شادی۔ ایسی باتوں کو سن کر وہ چپ رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اندر ہی اندر بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتی تھی، اسی پریشانی میں گھلتی رہتی تھی۔ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں سے بہت دبتا تھا، مزید یہ کہ 2 بہنوں سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہنوں کے روب میں رہتا تھا۔ اس کی نند سلمیٰ کا شوہر اعجاز فوج میں تعینات تھا اور 6 ماہ بعد گھر کا چکر لگایا کرتا، تو سلمیٰ اپنے بچوں سمیت میکے میں ڈیرا ڈالے رکھتی۔ چھوٹی نند سمیرہ کا سسرال قریب ہی تھا، تو وہ بھی آئے روز اپنے 2 بچوں کے ہمراہ ماں کے پاس پائی جاتی۔ ان دونوں کے آتے ہی نرمین کے لیے 2 گھڑی چین سے بیٹھنا محال ہو جاتا۔ بچے نت نئے کھانے کی فرمائشیں کرتے تو سلمیٰ جھٹ ان سے کہتی کہ جاؤ مامی سے کہو۔ نرمین بیچاری پہلے کچن میں صبح سے کام کر کر کے گھل رہی ہوتی، ساتھ ہی بچوں کے پکوان کا حکم مل جاتا جس سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سلمیٰ کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ 2 بیٹیوں کے بعد ہوا بیٹا بہت لاڈلا تھا اور ساتھ ہی بے حد بدتمیز بھی، جبکہ بیٹیوں کو فرمائشیں کر کر کے کھانے کی بہت بری لت لگی ہوئی تھی۔ نرمین دانت پیستے ہوئے کولو کے بیل کی طرح کام کرتے کرتے صبح سے شام کر دیتی۔ اکثر اوقات تو وہ کھانا کھانا ہی بھول جایا کرتی تھی۔ اس کا میکہ دور دراز کے ایک چھوٹے سے شہر میں تھا، تو وہ اپنی نندوں کی طرح وہاں جا جا کر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسرا، اسے وہاں جانے کی اجازت بھی بہت کم ملا کرتی تھی۔ ساس ہمیشہ اس کے جانے پر اپنی طبیعت خرابی کی وہ شاندار اداکاری کے جوہر دکھاتی کہ آسکر ایوارڈ بھی شاید ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کم پڑ جاتا۔ عزیر کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، صد شکر کہ وہ ایک اچھا شوہر تھا، اس کے فرائض اور حقوق میں کہیں کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ 24 گھنٹے میں وہ وقت اس کے لیے زندگی سے بھرپور ہوتا تھا۔ جب رات کو عزیر اپنے کمرے میں آتا تھا، اسے معلوم بھی نہ ہوتا، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اس کے تکلیف زدہ دل پر مرہم لگاتا۔ باتیں کرتے کرتے کبھی ہاتھ کبھی اپنی پیشانی پر اس کے ہونٹ محسوس ہوتے تو وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی، لیکن ساس اور نندوں کے بے حس ہونے پر وہ کڑتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں رکھے دوپہر کے کھانے کے برتنوں کا ڈھیر دھو رہی تھی کہ سلمیٰ کی بڑی بیٹی ثنا وہاں چلی آئی۔ مامی، نانی کہہ رہی ہیں کہ سب کے لیے چائے بنا دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ کہتی کہ برتن دھونے کے بعد بنائے گی، ثنا کچن سے جا چکی تھی۔ برتنوں کو ایک نظر بے بسی سے دیکھتے وہ چائے کا پانی چولہے پر چڑھانے لگی۔ چائے جب تک تیار ہوتی اس نے برتن دھو لیے تھے۔ ٹرے میں چائے کے کپ ترتیب سے رکھتے وہ کچن سے نکلی، جیسے ہی کمرے کے نزدیک پہنچی اپنے نام کو سن کر وہیں رک گئی۔ رہنے بھی دو اماں، کتنا تو عرصہ ہو گیا ہے،
اب آپ نے تعویذ دھاگے بھی کروا کے دیکھ لیے، ڈاکٹری علاج بھی ہو گیا۔ ارے مجھے تو لگتا ہے یہ نرمین بانجھ ہے۔ دیکھو نا، ہم اس سے سارے کام کرواتے ہیں اور جس طرح بیچاری ہماری خاطر کام میں لگی رہتی ہے، اس میں کوئی تو کمی ہے، تو ہی تو ہم سے اتنا دبتی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو بئی توبہ، کہاں سسرال میں کام کرتی ہیں اتنا۔ کیوں سمیرہ، تم کیا یوں لگی رہتی ہو کام میں؟ سلمیٰ کی آواز پر وہ ساکت رہ گئی جب سمیرہ کی گل افشانی سننے لگی۔ نہ بھئی نہ، ساس کو تو میں نے سائیڈ لائن لگایا ہوا ہے، عرفان تو بس میرے نام کی مالا جپتے ہیں۔ ویسے اماں، یہ عزیر کو دیکھا ہے آپ نے؟ کل بھی آتے ہی کمرے میں گھس گیا تھا، اور یہ نرمین کیسے بھاگی بھاگی گئی تھی اس کے پیچھے۔ مجھے لگتا ہے ہمارے سامنے اچھے بننے کا ناٹک کرتی ہے، کمرے میں تو خوب پٹیاں پڑھاتی ہوگی آپ کے بیٹے کو۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ بچوں کے لیے کچھ لایا بھی نہیں کھانے کو، ورنہ کتنے چاؤ کرتا تھا ہمارے آنے پر۔ سمیرہ نے منہ بسورتے ہوئے امی سے کہا تو وہ اس سے لاڈ کرنے لگی۔ نہ میری بچی، دل چھوٹا کیوں کرتی ہے؟ آنے دے آج عزیر کو، رات دیر تک اپنے کمرے میں بٹھائی رکھوں گی اسے میں، اور دماغ بھی سیٹ کرتی ہوں، لڑاکا انداز میں زبیدہ بولی۔ ارے اماں، وہ بات بھی تو کرنا نا عزیر سے۔ کون سی بات؟ سلمیٰ کے کہنے پر زبیدہ نے پوچھا۔ ارے وہ دوسری شادی والی، آپ کو بتایا ہے نا، لڑکی والے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، 2-3 رشتے آئے ہوئے ہیں اس کے، یہ نہ ہو اس کی بات کہیں پکی ہو جائے۔ ہاں آج کرتی ہوں، مجھے بھی تو پوتا پوتی دیکھنے کا حق ہے، کیوں؟ زبیدہ نے دونوں بیٹیوں کی تائید چاہی، جبکہ نرمین باہر کھڑی سناٹے میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے پیر چلنے سے انکاری تھے۔ قدموں کو گھسیٹتی وہ اندر آئی تو اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھتے سمیرہ نے سلمیٰ کو اشارہ کیا تو اس نے نخوت سے سر جھٹکا، جبکہ زبیدہ اسے ناقدانہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ ٹرے رکھتے وہاں سے نکل گئی۔ پوری میسنی ہے، پیچھے زبیدہ نے اس کی خاموشی پر رائے دی تھی۔ کچن میں آتے وہ کافی دیر ویسے ہی کھڑی رہی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ جو سنا ہے سچ تھا یا اس کا وہم۔ کیا اس دن کے لیے وہ دن رات ان کی خدمتیں کرتی تھی کہ آخر میں میسنی کا ٹائٹل مل سکے؟ اور اگر عزیر کی دوسری شادی ہو جائے گی تو اس کی یہاں کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ اپنے میکے واپس چلی جائے گی جہاں اس کی 3 چھوٹی بہنوں کی شادی کے لیے اس کے والدین پریشان رہتے تھے کیونکہ بھائی دونوں ابھی بہت چھوٹے تھے؟ عورت کا کیا کوئی گھر نہیں ہوتا؟ عورت جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا گھر نہیں، بلکہ عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ شوہر کے گھر آتی ہے تو سر پر 3 الفاظ کی تلوار لٹکی رہتی ہے، اور اگر قسمت کی ستم ظریفی سے اولاد بھی نہ ہو تو بانجھ کا تانا مل جاتا ہے، اس کے سر پر سوتن بٹھا دی جاتی ہے، اور اس عورت کی حیثیت ایک نوکرانی سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے اس کا گھر۔ اس کے دماغ میں لاتعداد سوچیں تھیں۔ عزیر ایک مرد تھا، اور مرد بھی وہ جس پر 3 عورتیں حکمرانی کرتی تھیں۔ بدقسمتی سے وہ ان 3 عورتوں میں شمار نہیں ہوتی تھی۔ بہت ضبط کے بعد بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بقیہ آنسو اس نے حلق میں اتار لیے، انہیں آنکھوں سے بہنے نہیں دیا۔ اپنے کمرے میں آئی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے وہ اپنے مستقبل کو سوچ رہی تھی جو تاریک نظر آ رہا تھا۔ ماں کی گود اور بابا کا شفقت بھرا حصار یاد آنے لگا تو حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ تبھی اس کا فون بجا جو اتنا خستہ حال تھا کہ اس پر بنے بٹنوں کے نمبر بھی مٹنے لگے تھے۔ بغیر دیکھے فون اٹھاتے اس نے کان سے لگایا۔ کیسی ہے میری مینو؟ باپ کی نحیف آواز کو سنتے وہ آنکھیں موند گئی، بند آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا۔ موبائل سائڈ پر کرتے گلا کھنکارا تھا تاکہ بابا کو اس کی بھرائی ہوئی آواز نہ لگے۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میرا بچہ، طبیعت ذرا خراب رہتی ہے آج کل، موسم کی تبدیلی کے باعث نزلہ زکام ہے۔ تم سناؤ، بیٹی کیسی ہے میری؟ ٹھیک ہو نا مینو؟ میرا دل بہت اداس سا ہو گیا تھا تمہیں سوچ کر، تو میں نے فوراً کال کر دی۔ سب ٹھیک ہے؟ لبوں کو دانتوں تلے دباتے اس نے بے ساختہ امڑ آنے والی سسکی کو روکا تھا۔ یہ والدین بھی کس مٹی سے بنائے ہیں رب نے، اتنی دور ہونے پر بھی دل کھنچ گیا ان کا۔
دلوں میں رہنے والے فاصلوں کے محتاج تھوڑی ہوتے ہیں۔ پاس پڑی ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے اس نے گھونٹ بھرا۔ جی بابا، بس مجھے بھی زکام ہے۔ آپ کو آواز بدلی ہوئی لگ رہی ہوگی، ہے نا؟ گھر میں سب کیسے ہیں اور آپ نے دوا لی؟ بابا کے بعد اس نے سب سے بات کی تو دل کا بوجھل پن کچھ کم ہوا۔ اس کے بابا کی شادی خاصی عمر میں ہوئی تھی، اسی لیے شادی کے 1 سال بعد جب وہ پیدا ہوئی تو وہ لگ بھگ 40 سال کے تھے۔ اس وقت تو صحت اچھی تھی، مکان بنانے کے ٹھیکے لیا کرتے تھے جس سے معاشی تنگی نہ تھی، لیکن پھر بڑھتی عمر کے باعث ان کی نظر کمزور ہونے لگی، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں کے درد کی وجہ سے کام کرنا مشکل ہونے لگا، تو پھر ٹھیکے ملنے بھی کم ہوتے ہوتے بند ہو گئے۔ اب وہ دہاڑی دار مستری کے طور پر کام کرتے تھے، مگر عمر رسیدہ ہونے کے باعث زیادہ کام کر کے پھر طبیعت بھی خراب ہو جاتی تھی، تو 3 وقت کا کھانا مشکل سے ہو پاتا تھا۔ امی سے اسے ساری تفصیلات پتہ چلتی رہتی تھیں، تو وہ اپنے مسائل کا کیا رونا روتی، اس سے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہونا تھا، اسی لیے اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی تھی۔ وہ وہیں سوچتے سوچتے لیٹ گئی، اور جانے کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید تھکے ہونے کی وجہ سے جسم بھی آرام کا طلبگار تھا۔ اس کی آنکھ سلمہ کے بیٹے کی پاٹ دار آواز سے کھلی۔ مامی، اماں بلا رہی ہیں۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، اور وقت دیکھتے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ 3 گھنٹے سوئی تھی، اور یہ ایک عظیم گستاخی وہ سر انجام دے چکی تھی۔ اب اس کا دل باہر جانے کے خیال سے ہی غوطے کھانے لگا۔ وہ ساس کے کمرے میں گئی تو عزیر کو وہ سب گھیرے میں لیے بیٹھی تھیں۔ لو دیکھ لو عزیر، یہ کوئی وقت تھا سونے کا؟ تمہاری بہنیں آئی ہوئی ہیں میکے میں، اور بھابھی کے یہ حالات ہیں، بجائے وہ ان کی آؤ بھگت کرے یہ تو منہ سر لپیٹے آرام فرما رہی تھیں۔ تنفر سے زبیدہ نے گھورتے ہوئے بیٹے کو شکایت لگائی، تو عزیر نے ناپسندیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی، وہ شرمندگی سے منہ نیچے کیے بولی۔ ہاں بھائی، اولاد ہو تو ذمہ داری کی وجہ سے عورت چوکس رہتی ہے، یوں منہ اٹھا کر اسے نیند نہیں آ جایا کرتی۔ سلمہ نے تنزیہ اس کو دیکھتے کہا تو نرمین نے تعصب سے سر جھکا لیا۔ اچھا بھائی عزیر، ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، بس جائیں گے اور بات پکی کر دیں گے۔ تمہارے بھی تو ارمان ہوں گے بچوں کے، آخر کب تک اولاد کے لیے ترستا رہے گا میرا بھائی، کیوں اماں؟ نرمین فق چہرہ لیے انہیں دیکھنے لگی۔ عزیر نے کچھ پل خاموشی سے ان کی بات سنی، اور پھر سوچ کر بتانے کا کہہ کر اٹھنے لگا۔ ارے 2 گھڑی ماں بہنوں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، کیا تم آتے ہی کمرے میں گھسنے کی کرتے ہو؟ زبیدہ کے لتاڑنے پر وہ بادل نخواستہ بیٹھا۔ نرمین مرے مرے قدموں سے گھر کے کام نمٹانے لگی۔ رات جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، نرمین منہ سر لپیٹے سو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی سچویشن میں وہ سو نہیں سکتی، تبھی اس کے قریب بیٹھا۔ کمبل میں نرمین نے کسمساتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کیں، جو کافی دیر سے رونے کے سبب اب سوج گئی تھیں۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ عزیر کی آواز کو سنتے اس نے گہرا سانس بھرتے کمبل چہرے سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھی۔ اس کا رویا گلابی چہرہ دیکھ کر عزیر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھرا تھا۔ اسے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی، لیکن وہ اپنی امی اور بہنوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے وہ دن یاد تھے جب اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے انہیں پالا تھا، کیونکہ اس کے ابو تو اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ وہ کیسے ان کی حکم عدولی کرتا، لیکن اب وہ جو تقاضا کر رہی تھی اس کے لیے وہ اپنی بیوی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ اسے سب خبر تھی کہ صبح سے شام تک گھر کا ہر کام وہی کرتی ہے، اور زبان پر ایک شکوہ تک نہیں لاتی۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ دونوں بہنیں اور حتیٰ کہ امی بھی اس کا احساس نہیں کرتی، مگر وہ ایک حرف شکایت کا نہیں کہتی تھی۔ اس کے خاموش رہنے پر وہ دل سے اس کا مشکور تھا۔ کافی دیر وہ اس کا رویا رویا چہرہ اور متورم آنکھیں دیکھتا رہا۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکی عزیر کو گہرے دکھ سے دوچار کر گئی۔ بغیر کچھ کہے نرمین کو اس نے خود سے لگا لیا۔ وہ اس کا سہارا پاتے ہی بکھر گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیوانہ وار اس کے سر پر بوسہ دیتے عزیر نے اسے خود میں بھینچا تھا۔ اس کا رونا تھمنے لگا تو نرمین اس سے علیحدہ ہوئی
اور اپنی آنکھوں کو دوپٹے سے خشک کرنے لگی۔ تم میری اولین چاہت ہو، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر امی کو انکار کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ وہ پہلے بھی کئی بار مجھ سے اس کا تقاضا کر چکی ہیں، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، مگر میں نے انہیں پیار سے سمجھایا تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ میری اولاد ہوگی تو نرمین سے ہی ہوگی، میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں، مگر نرمین وہ میری ماں ہے، میں ان کو پیار سے ہی منع کر سکتا ہوں، ان سے ضد نہیں لگا سکتا۔ اور اب تو دونوں بہنیں بھی امی کے ساتھ مل گئی ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے تمہیں لے کر کسی اور ہی دنیا کو نکل جاؤں، جہاں تمہیں یہ تانے سننے کو نہ ملے۔ میں بہت پریشان ہوں، تم رو کر اس میں اضافہ مت کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ٹھہرے لہجے میں اس کو بتا رہا تھا اپنی پریشانی، اس کے لیے فکر اور محبت جس کا وہ بہت کم اظہار کیا کرتا تھا۔ صدا کی رحم دل نرمین اپنی پریشانی بھول کر اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، کیا پتہ امی اپنا ارادہ بدل دیں، انہوں نے باجی کے کہنے پر ایسا کہا ہو۔ آپ باجی سے بات کریں نا، امی باجی کی بات کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں کروں گا ان سے بات، مگر تم پریشان مت ہو اور رویا نہ کرو یار۔ اس کے ماتھے کو چومتے عزیر نے کہا تو وہ اس کے کندھے سے لپٹ گئی، مگر عزیر اپنا وعدہ ایفا نہ کر سکا۔ زبیدہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کی کوششوں سے عزیر کا رشتہ الفت سے کر دیا گیا، جو کہ محض 20 سال کی تھی اور اپنے ماموں کے ہاں پلی بڑی ہونے کی وجہ سے اسے سر پر پڑے بوجھ کی طرح اتارا گیا تھا۔ ایک شادی شدہ مرد سے اس کو نتھی کر دیا گیا تھا۔ شادی کی تاریخ بھی 20 روز بعد کی رکھی گئی تھی۔ عزیر مکمل طور پر بے بس تھا۔ نرمین کو جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ بالکل گم سم ہو کر رہ گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو عزیر نے اس سے اپنی والہانہ محبت کا یقین دلایا تھا۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے عزیر کو دیکھا تو زبیدہ نے بازو پکڑتے نرمین کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کو کیا دیکھ رہی ہو؟ ارے وہ کون سا مان رہا تھا؟ پتہ نہیں کون سا جادو کیا ہے تم نے میرے بیٹے پر، مجھے انکار پر انکار کر رہا تھا۔ میں نے بھی دھمکی دے دی کہ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر جو میری اس خواہش کو پورا نہ کیا۔ غضب خدا کا، 8 سال ہو گئے، میرا بچہ اولاد کو ترس گیا۔ ارے وہ تجھ سے کچھ نہیں کہتا تو کیا تو اندھی ہے؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ جب وہ سلمیٰ اور سمیرہ کے بچوں کو لاڈ کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں کتنی حسرت ہوتی ہے۔ زبیدہ بات کرتے کرتے رونے لگی۔ اداکاری میں تو وہ ویسے ہی بہت ماہر تھی، مگر شاید اس وقت وہ اپنے بیٹے کے لیے دل سے رو پڑی تھی۔ نرمین کے پاس مزید اعتراض کا کوئی جواز باقی نہ بچا، سو اس نے چپ رہنے کو ہی اپنا شعار بنا لیا۔ عزیر رات کو کمرے میں آیا تو نرمین نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ وہ خود بھی اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ نرمین کو اس کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی؟ کیسے اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بانٹتی؟ اور پھر دوسری بیوی سے اولاد کے بعد کیا وہ نرمین سے یوں محبت کر سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ وہ اب بستر پر لیٹ گیا تھا، لیکن آج نرمین نے اس کی طرف سے اپنا منہ موڑ رکھا تھا۔ عزیر نرمین کی پشت کو دیکھے گیا۔ وہ اپنی بیوی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ہاں اولاد کی حسرت تو تھی اسے۔ زندگی عجیب دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی، جہاں وہ نرمین کا حق کسی اور کو دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے سوا اب اور کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے نرمین کو پشت سے اپنے حصار میں لے کر آنکھیں موند لیں۔ نرمین اس کا لمس محسوس کرتے دانتوں کو لبوں پر جمائے اپنی سسکی کا گلا گھونٹ گئی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم جانے کس پہر گہری نیند میں سو گئے تھے۔ زبیدہ نے سلمیٰ اور سمیرہ کے ساتھ مل کر بری کی تمام چیزیں خرید لی تھیں۔ وہ سب صحن میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب حواس باختہ سا عزیر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھتے سبھی گھبرا گئے۔ کیا بات ہے؟ کیوں میرے دل کو ہلائے دے رہے ہو عزیر؟ وہ خاموش تھا۔ پھر آگے بڑھتے اس نے سلمیٰ کو گلے سے لگایا اور اپنے رکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ سلمیٰ ہونک زدہ ہوتی اس سے الگ ہوئی۔ کیا ہوا میرے بھائی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کانپتے لہجے میں اس نے پوچھا تو عزیر نے چہرہ جھکا لیا۔ اعجاز بھائی وزیرستان آپریشن کے دوران شہید ہو گئے باجی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے بھانجے علی کو گود میں اٹھاتے پیار کرنے لگا۔
زبیدہ لہرا کر گر پڑی۔ سمیرہ روتے ہوئے انہیں سنبھالنے لگی، جبکہ سلمیٰ کی چیخوں نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ بکھلاتے ہوئے کچن سے نکلتی نرمین نے یہ منظر دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی۔ میت اگلے دن وصول ہونا تھی، جو کہ فوج کے کچھ جوان لے کر آنے والے تھے۔ گھر میں رشتہ داروں کا تانتا بن چکا تھا۔ سلمیٰ کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور زبیدہ نے نواسے نواسیوں کو گود میں چھپا رکھا تھا، جن کے چہرے ماں کی حالت دیکھتے سفید پڑ رہے تھے۔ نرمین سب گھر والوں کو تسلی دلاسے دیے سنبھالا، ساتھ ہی ساتھ وہ آئے ہوئے مہمانوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ جب میت تدفین کے لیے اٹھائی گئی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ زبیدہ جوان بیٹی کے بیوہ ہونے پر اس کو اپنی ہی جگہ دیکھ رہی تھیں۔ سلمیٰ، عزیر اور سمیرہ ابھی چھوٹے چھوٹے تھے جب ان کے والد کی موت ہوئی تھی۔ سلمیٰ کے بچوں کی تمام ذمہ داری نرمین نے خود پر لے لی تاکہ اس کی نند جس صدمے میں تھی اس سے ابھر سکے۔ کل خوانی کے بعد مہمان رخصت ہوئے تو تعزیت کے لیے لوگ آنے لگے۔ تبھی عزیر کے ہونے والے سسرال سے چند لوگ تعزیت کے لیے آئے۔ زبیدہ جیسے ہوش میں آئی، ارے میرے عزیر کی تو شادی تھی کچھ دنوں میں، لیکن ہائے دیکھو یہ کیا ہو گیا میری بچی کے ساتھ۔ ان کے بین پھر سے شروع ہوئے تو الفت کے ماموں اور ممانی شرمندہ ہوتے نظریں جھکا گئے۔ اصل میں موقع تو نہیں ہے، مگر یہ بات بتائے بغیر بھی چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ رشتہ ختم کرتے ہیں۔ ہچکچاتے ہوئے الفت کے ماموں بولے۔ زبیدہ رونا بھول کر ان کا چہرہ ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ اصل میں بچی کسی اور کو پسند کرتی تھی، تو ہم نے پھر اس کی وہاں بات پکی کر دی ہے۔ ان کے بتانے پر تو زبیدہ جلتے توے پر جا بیٹھی۔ اے بی بی، یہ کون سا وتیرہ ہے تم لوگوں کا؟ پہلے اپنی بچی سے پوچھ کر رشتہ کرنا تھا نا، اب جو ہمارے منہ پر انکار کرنے چلے آئے ہو ڈھیٹوں کی طرح۔ زبیدہ نے ان کے وہ لتے لیے کہ بیچارے دوسری بات نہ کر سکے اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتے کہ لڑکی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گھر سے ہی بھاگ گئی ہے۔ الفت کے ماموں اب اپنی بیوی سے سلواتیں سنتے ہوئے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ بھانجی کی حرکت پر سخت شرمندہ تھے۔ رشتے سے انکار کی خبر نرمین کو بھی ہو گئی تھی، اور اس سے زیادہ خوشی اس نے عزیر کے چہرے پر دیکھی تھی۔ نرمین سلمیٰ کا بالکل بڑی بہنوں کی طرح خیال رکھنے لگی اور اس کے بچوں کا اپنی اولاد کی طرح۔ زبیدہ اس کو اپنی حال ہوئی نگاہوں سے دیکھا کرتی۔ محلے کی چند عورتیں تعزیت کے لیے آئیں تو نرمین سب کے لیے چائے لے کر آئی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ کچن میں چلی گئی، کیونکہ بہت سا کام ابھی باقی تھا۔ عزیر بھی گھر آ چکا تھا۔ اے زبیدہ، تیری بہو تو اللہ میاں کی گائے ہے، بہت ہی سگڑ فرما بردار۔ میں نے تو بھئی جب بھی دیکھا یہ کاموں میں لگی رہتی ہے۔ تم خوش قسمت ہو، ورنہ آج کل کی بہویں کہاں ساس اور نندوں کی یوں خدمت کرتی ہیں۔ محلے کی ایک عورت نے نرمین کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو سلمیٰ اور زبیدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ خالہ، ایسی بھابھی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ہم نے تو کبھی احساس تک نہیں کیا، مگر نرمین نے ہمیشہ مجھے اپنی بڑی بہن سمجھا اور امی کو اپنی ماں۔ اب دیکھ لیں مجھ پر جو قیامت ٹوٹی ہے، مجھے تو اب یہیں رہنا ہے، کیونکہ جیٹ بھلا ہماری کفالت کیوں کرے گا۔ لیکن ایک بل تک نہیں آیا نرمین کے ماتھے پر، بلکہ وہ تو میرے یتیم بچوں کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ سلمیٰ بات کرتے کرتے آپ دیدہ ہو گئیں تو زبیدہ نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ شوہر سر پر نہ ہو تو بھائی اور بھابھی سے ہی میکا ہوتا ہے۔ میں آج ہوں کل نہیں ہوں گی، لیکن سکون سے مر سکوں گی کہ میرے بعد میری بیٹیوں کے لیے میرا میکا سلامت ہے، کیونکہ بھابھی اچھی ہو تو ہی بھائی بھائی رہتے ہیں، ورنہ عورت کے لیے کیا مشکل ہے مرد کو اپنے قابو میں کرنا۔ ان لوگوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ کچن کے دروازے پر کھڑی نرمین اور عزیر سن رہے تھے۔ عزیر نے بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھا تو نرمین کو لگا اس کا صبر رنگ لا رہا ہے۔ سلمیٰ کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ نرمین اور سلمیٰ کچن میں کام کر رہی تھیں جب اسے زور کا چکر آیا۔ تم نے کھانا کھایا تھا دوپہر میں یا نہیں؟ تبھی گرتی پھر رہی ہو، چلو پہلے کھانا کھاؤ، باقی کام میں دیکھ لوں گی۔ نرمین کے نفی میں سر ہلانے پر سلمیٰ نے اسے ڈپٹا۔ فریج میں سے کھیر نکالتے اسے پھر سے چکر آیا تو سلمیٰ نے بے اختیار اسے تھاما تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟
دل گھبرا رہا ہے باجی، بی پی لو ہو گیا شاید تمہارا، سلمہ فکر مندی سے بولی۔ چلو یہ نزدیک ہی تو ہے ڈاکٹر، بی پی چیک کروا لو، کوئی دوائی لے لینا۔ نہیں باجی میں ٹھیک ہوں، ابھی کھانا کھاؤں گی تو دیکھیے گا بھلی چنگی ہو جاؤں گی۔ نہیں نہیں تم چلو، تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر کی تو رونق تم سے ہے، سلمہ محبت سے بولتی زبردستی اسے ڈاکٹر کے کلینک لے آئی۔ واپسی پر دونوں کے چہرے دمک رہے تھے۔ آخر 9 سال بعد اللہ نے اس پر نظر کرم کی تھی۔ اس کے ہاں خوشخبری تھی، زبیدہ اس کے واری صدقے جاتی، اور عزیر کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ سب کے درمیان وہ محبت پاش نظروں سے اسے نہار رہا تھا۔ جب نرمین نے اسے گھورتے ہوئے اس کے دیوانے پن سے روکا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو آج خوشی کی معراج کو چھو رہا تھا۔ نرمین کی زندگی میں غموں کی مدت پوری ہو چکی تھی، اور اب خوشیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔